أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے پھر میاں بیوی کے مابین اور خاوند کو بیوی کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں اور بیوی کو خاوند کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں ان کے متعلق چند چیزوں کو واضح فرمایا. یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، میں کہ تم ہرگز یہ طاقت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کر سکو. یعنی ایک بندے کی 2 بیوی یا 3 ہیں یا 4 ہیں، میں کہ تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ تم ان کے مابین انصاف کر سکو. یہ آیت مبارکہ کو لے کر کے ایک آیت مبارکہ پہلے بھی گزری آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تمہیں خوف ہو کہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدہ، پھر ایک سے نکاح کرو، بس کافی ہے. اب یہ 2 آیتوں کو جوڑ کر کے پچھلی آیت میں یہ فرمایا اگر تمہیں خوف ہو تو ایک کرو، اس میں فرمایا کہ تمہیں ہرگز طاقت نہیں ہے کہ تم بیویوں میں انصاف کر سکو. تو کئی سارے لبرل بے دین نیچری لوگ جو ہیں وہ اس آیت مبارکہ میں تحریف کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر خوف ہو انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک کرو. اس آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ تم کر ہی نہیں سکتے انصاف، تو لہذا کہتے ہیں کہ ایک ہی کرنی چاہیے. اب اس آیت مبارکہ کی جو تقریر ہے نا وہ ذرا میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا یہ ذہن میں رہے کہ انصاف جو ہے نا عدل اس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی ہے. ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی ہے. یعنی حقوق 2 طرح کے ہیں، ایک حقوق ہیں ظاہری، ایک حقوق ہیں باطنی. ٹھیک ہے جی، بیوی کے میاں پر جو حقوق ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری حقوق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اسے رہائش دے، دونوں بیویوں کو 3 ہیں 4 ہیں جتنی بھی ہیں ان سب کو رہائش دے، یہ اس پر واجب ہے. اور ان کو نفقہ دے، کھانا پینا دے، کپڑے لباس دے، یہ اس پر واجب ہے. اور اسی طرح کر کے راتیں مقرر کرے ان کی، سب کا برابر حصہ ہو، ایک رات ایک کی طرف، دوسری رات دوسری کی طرف، اس طرح کر کے. یہ وہ حقوق ہیں جو اس پر ادا کرنے واجب ہیں. ان میں کوتاہی پر پکڑ ہوگی، اس کی گرفت ہوگی. اب دوسرے حقوق جو ہیں ان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ بھی ہے اور من وجہ ظاہر کے ساتھ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ قلبی میلان جو ہے بندے کا وہ سب کی طرف برابر ہو، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے، یہ بندے کے اختیار میں ہی نہیں ہے. جیسے کسی بندے کے بچے ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کم محبت ہوتی ہے. بچے ہوتے ہیں کسی کو دیکھ کے کہتا ہے جی میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، وہ کسی کو دیکھتے بندے کو آگ لگ جاتی ہے، یہ بدتمیز کہاں سے آ گیا سامنے. یہ تقریباً ہر گھر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب والدین جو ہیں وہ یہ معاملہ ان کے دل کے ساتھ ہے، دل میں انہیں یہ بات اٹھتی ہے یہ بدتمیز کیوں آ گیا. لیکن جب بات آئے گی ظاہری حقوق کی، وہ والدین پر واجب ہوگا کہ ان سب کو برابر رکھیں، یکساں رکھیں، کیونکہ ان اللہ گرفت ہوگی. پھر اگر وہ پورے طور پر حقوق ادا نہیں کریں گے، اپنی ذاتی جو ایک محبت اور الفت کا اور قلبی میلان کا جو تعلق ہے اسی پر بنا کریں گے ظاہری معاملات کی، تو پھر ان کی گرفت ہوگی. سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ یہ قلبی میلان جو ہے نا یہ بندے کے پاس میں نہیں ہے. وہ قلبی میلان کسی کی طرف بھی ہو جائے، اسی طرح کر کے بندے کی بیوی ہیں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، ان میں سے کسی کی طرف قلبی میلان کا ہو جانا، زیادہ محبت ہو جانا کسی کے ساتھ، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے. یہ وہ حقوق ہیں جو اس کے اختیار میں ہیں ہی نہیں، یہ نہیں دے سکتا بندہ. تو باقی رہا مسئلہ اس پہ یہ تو واجب کیا شریعت نے کہ باری مقرر کرے، جیسے ایک کے پاس رہا ایک رات، اسی طرح دوسرے کے پاس بھی جائے دوسری رات.
ہیں جی، لیکن باقی رہا معاملہ اگلا مقاربت کا، صحبت کا، وہ بندے کے بس میں نہیں ہے، وہ بندے کے بس میں نہیں ہے، وہ ہے اس کا مدار ہے قلبی جذبات پر، احساسات پر، نشاط طبع پر اس کا مدار ہے جی۔ تو بعض اوقات بندہ جائے کسی کے پاس جائے تو اسے اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند کرتے ہوئے وہاں چلا جائے، اس پر یہ واجب ہے وہاں جا کے رہے، لیکن اس کے ساتھ قربت کرنا یہ واجب نہیں ہے اس پر، قربت مطلب صحبت وہ کرنا واجب نہیں ہے اس پر، اگر یہ نہیں کرتا تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی اس کی، لیکن مسلسل ہی نہ کرے تو عورت گناہ کی طرف مائل ہو جائے، اتنی بھی اجازت نہیں ہے اسے، ہاں اتنی چھوٹ ہے اسے کہ جناب اگر ایک کی طرف جا کر کے اس نے یہ معاملہ کیا ہے تو دوسری طرف ہی کرے یہ واجب ہے، یہ واجب نہیں اس پر، سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو ثابت ہوا کہ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہے ظاہری، ایک ہے باطنی۔ ظاہری حقوق جو ہیں وہ کھانا پینا دینا، رہائش دینا، اور جناب اسے کپڑے وغیرہ دینا ہے جی، اور باری مقرر کر دینا، اس باری پر اس کے پاس پہنچنا، یہ حقوق واجبہ میں سے ہیں، اور یہ وہ حقوق ہیں جو بندے کے اختیار میں ہیں، یہ کر سکتا ہے۔ باقی رہا معاملہ دل کا، تو دل جو ہے وہ بندے کے اپنے بس میں نہیں ہے، کبھی میلان اپنے بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے صحبت کے لیے نشاط طبع کا ہونا، کسی کے پاس بندہ جاتا ہے دل کرتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے دل نہیں کرتا ہے جی، تو یہ بھی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ صحبت کرنا تو اختیار میں ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ نشاط طبع والا، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ حقوق باطنیہ میں سے ہے، تو لہذا یہ بندے پر واجب ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں آقا علیہ السلام نے سب کو برابر حقوق دیے ہوئے تھے، سب کو گھر دیے ہوئے تھے، سب کا سالانہ خرچہ آقا علیہ السلام سب کو عطا فرماتے تھے ہیں جی، عطا فرما کے آقا علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا یہ میرے بس میں تھا، یہ میں نے کر دیا ہے، اب دل کا معاملہ میرے بس میں نہیں ہے ہیں جی، اس میں جو بھی ہو جائے وہ تو ہی معاف کر دینا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اور یہی ہمیں سبق ہے، ہم اپنی اولاد کے ساتھ یہی معاملہ کریں ہاں جی۔ اپنی اولاد میں سے کوئی اچھا لگتا ہے، کوئی برا لگتا ہے، تو جو برا لگتا ہے اس کے منہ پہ بھی نہ کہیں کہ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ شرعی طور پر اور ظاہری طور پر جو کچھ واجب ہے آپ سب کے حقوق برابر برابر ادا کرتے رہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری جو چھوٹی گھر والی ہے نا، وہ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ فلاں باغ جو ہے نا میرے بیٹے کے نام کر دو، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر دیا۔ وہ کہتی ہیں حضور کو گواہ بناؤ اس پر۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ جیسا باغ تم اس بیٹے کو دے رہے ہو، اس گھر والی کے بیٹے کو دے رہے ہو، ایسا باغ باقیوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا باقیوں کو نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام نے کہا نہ، پھر میں گواہ نہیں بنتا اس کام پر، میں گواہ نہیں بنتا اس پر۔ اب بتائیں ذرا، یہ شریعت مبارکہ کا حکم ہے۔ آج کسی کو باپ کو بیٹا اچھے نہ لگے اس کو آگ کر دیتا ہے، اخبار میں خبر آ جائے گی میرا فلانا بیٹا آگ ہے جی، وہ فارغ ہے۔ نہ یار، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی اس کی بات کی تو آپ کم از کم یہ حرکت نہ کریں۔ اگر اس کے حصے بننے والی جائیداد سے آپ فارغ کریں گے تو کیا مطلب دینا آپ کو دینا پڑے گا، جنت کا اتنا حصہ آپ کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ اب اس آیت مبارکہ پر جو بے دینوں کا، نیچریوں کا، لبرل سیکولر طبقے کا جو ایک انہوں نے تحریف کی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا بھی تمہیں ہرگز طاقت نہیں ہے کہ تم انصاف کر سکو، تو جس انصاف کی نفی کی جا رہی ہے کہ تمہیں طاقت نہیں ہے، وہ انصاف باطنی حقوق کے متعلق ہے کہ قلبی میلان جو ہے نا تمہارا، یہ تمہارے بس میں بھی نہیں ہے، تم کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ تم سب کو دل میں بھی برابر جگہ دو، یہ نہیں ہو سکتا تم سے، یہ تم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس سے ثابت ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جس حق کی نفی کی ہے کہ یہ حق تم سے نہیں ادا ہو سکتا، وہ حقوق باطنی ہے، وہ قلبی میلان ہے، وہ نشاط طبع ہے جی، وہ تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ تم اسے پورا کر سکو۔ ہاں ظاہری حقوق جو ہیں وہ تم پر ادا کرنے واجب ہیں، اس پہ وہ نہ کرو گے تمہاری پکڑ ہوگی، تمہاری گرفت ہوگی۔ اگر وہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اگر وہ حقوق ادا ہو ہی نہیں سکتے، رب تعالیٰ خود فرما دے ظاہری حقوق جو ہیں، رب تعالیٰ خود فرما دے تم سے ادا نہیں ہو سکتے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اجازت ہی کیوں دی؟ جہاں فرمایا کہ 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو،
اگر تمہیں خوف و انصاف نہیں کر سکو گے تو میں پھر ایک پہ ایک اتفاق کرو. تو وہاں پہ جو خوف ہے نا عدل کا، وہاں جو کہا جا رہا ہے وہ ظاہری حقوق کا ہے. ظاہری حقوق تم سے اگر ادا نہیں ہو سکتے سب کے تو میں پھر ایک کافی ہے. یہاں جو فرمایا یہاں نفی کی جا رہی ہے، یہاں باطنی حقوق کی نفی کی جا رہی ہے کہ باطنی حقوق کی نفی بئی مانا کہ تم سے ادا نہیں ہو سکیں گے. تمہارا دل جو ہے وہ سب کی طرف برابر جھکے، تمہارے دل میں سب کے لیے برابر جگہ ہو، یہ تم سے نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، میں کہ تم میں ہرگز یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ تم بیویوں کے مابین عدل کر سکو. مطلب قلبی میلان ایک جیسا رکھ سکو، قلب دل میں جگہ ایک جیسی دے سکو، یہ تم سے نہیں ہو سکتا. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تمہیں شوق ہو زیادہ بیویاں رکھنے کا، اگرچہ تمہیں ہرس ہو، لالچ کی حد تک تمہیں یہ خواہش ہو کہ میں جناب رکھ لوں. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ قلبی میلان والا معاملہ یہ تم سے نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو فرمایا کہ اگر تم لے آئے ہو، تمہارا دل اگر ایک کی طرف ہی جھک گیا ہے تو تم اپنے ظاہر کو مکمل طور پر اسی کی طرف ہی نہ جھکا لو کہ دوسری کو تم چھوڑ ہی دو، اسے پوچھو ہی نہ، اسے خرچہ ہی نہ دو، اسے روٹی ہی نہ دو. تم یہ نہ کرو. تم قلبی میلان تمہارا ہو گیا، اس میں کوئی پکڑ نہیں. تمہارا ظاہری میلان جو ہے وہ دونوں کی طرف برابر رہنا چاہیے. ظاہری حقوق جو ہیں وہ سب کے برابر ادا کرنے چاہیے. ایک کو اگر آپ 1500 روپیہ مہینے کا خرچے دے رہے ہیں تو دوسری کو بھی 1500 ہی دیں. ایک کو آپ نے کمرہ لے کے دیا ہے پنکھے والا تو دوسری کو بھی پنکھے والا ہی لے کے دیں. اگر اس کو اے سی لگوا کے دیا تو اسے بھی اے سی لگوا کے دیں. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. ایک کو آپ نے اے سی میں رکھا ہوا ہے، دوسری کو پنکھے پر رکھایا ہوا ہے نا. یہ نہیں کر سکتے. ایک کو آپ جناب کپڑے لے کے دیں برانڈ والے اور دوسری کو جناب وہ ٹیراویرا لے کے دے دیں، اسے کہیں کہ تو اسی پہ گزارا کر. ایک کو جناب قیمتی سے قیمتی جوتے لے کے دیں اور دوسری کو جناب لینن کے جوتے اٹھا کے دے دیں 150 روپے والے. انہوں نے کہا چل تو کون سی اچھی لگتی ہے مجھے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ یہ نہ ہو فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم دل کے معاملے کو ظاہر پر مسلط کرتے ہوئے ایک کو لٹکا ہی دو. تم اگر تمہیں وہ جناب ایک اچھی لگنے لگی ہے تو دوسری کو ایسے چھوڑ دو لٹکی ہوئی ہو. اور نہ تو وہ بیاہی ہو کہ اس کا شوہر اس کے پاس ہو، نہ ہی وہ طلاق یافتہ ہو کہ کہیں آگے جا کے وہ نکاح کر سکے. وہ تو لٹکی ہوئی بیچاری ہے یا نہیں. وہ ایک نا بہت عرصہ پہلے ایک عالم صاحب کی گفتگو سنی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کسی علاقے کا ناظم تھا. آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ وغیرہ یہی تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ منشی تھا اس کا، تو اس نے زکوٰۃ دی 2 عورتوں کو. تو وہ آئیں تو آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی زکوٰۃ دو ہمیں. ایک نے کہا کہ میں بیوہ ہوں، دوسری نے لکھوایا میں بیوہ جیسی ہوں. ایک کہے میں بیوہ ہوں، دوسری کہے میں بیوہ جیسی ہوں. اس نے کہا جی وہ جو ناظم تھا اس نے اپنے منشی سے پوچھا، وہ بیوقوفا بیوہ تو سمجھ آتی ہے، بیوہ جیسی کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر جو ہے نا یہ ہر وقت باہر ہی رہتا ہے، یہ نہیں آتا، نہ خرچہ دیتا ہے مجھے نہ واپس آتا ہے. وہ کبھی کبھار آ جائے 2-3 سال بعد وہ تھوڑا سا بس سامنے آئے گا، دکھائی دے گا، 1-2 دن رہے گا پھر غائب ہو جائے گا. نہ 1 روپیہ دیتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، نہ مجھے چھوڑتا ہے کہ میں کہیں اور نکاح کر لوں. تو میرا بھی حساب بیوہ جیسا ہی ہے. تو اس طرح نہ کیا جائے کہ اسے جناب اسی طرح لٹکا ہی دیا جائے اور اسے جناب اس طرح درمیان میں ذلیل کر دیا جائے. یہ بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو اس خاتون کی جگہ رکھ کے سوچے ذرا پھر کہ اگر میں خاتون ہوتی، اس کی جگہ ہوتی تو میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو پھر مجھ پہ کیا بیتتی. رب تبارک و تعالی نے ارشاد میں کل معلقہ، اسے لٹکی ہوئی، جیسے کسی بندے کا عضو کو لٹکا ہوتا ہے نا، فارغ ہوتا ہے، ایک انگلی زائد ہوگی وہ لٹکی ہوئی ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں، کسی کام نہیں آتی. رب تبارک و تعالی میں کل معلقہ، اسے لٹکی ہوئی کی طرح نہ چھوڑ دو تم، وہ بیچاری اسی طرح پریشان رہے. وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور رب سے ڈرتے رہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. مطلب کیا ہے بخشنے والا مہربان ہے؟ اگر تمہارا ظاہری حقوق تم پورے ادا کرو، دل کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہو جائے کسی کی طرف کم ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ میں پھر بھی اس ظاہری قلبی میلان کا اثر ظاہر پر نہ ہو،
یعنی ظاہری طور پر کسی کی حق نہ مارو تم ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر قلبی میلان کی وجہ سے جو بھی معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف کر دے گا. ہاں وہ معاف کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اب اس آیت مبارکہ پر جتنا بھی ان کا یعنی کہ لبرل نیچری بے دینوں کا جو اعتراض تھا وہ سارے کا سارا صاف ہو گیا بحمد اللہ تعالیٰ. وہ اس کو محمول کرتے ہیں ظاہری حقوق کی اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہری حقوق بھی تم سے ادا نہیں ہو سکتے. یعنی تم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک خاتون جو بیوی جو ہے تمہاری اسے تم نے اے سی والا کمرہ دیا تو دوسری کو دے ہی نہیں سکتے ہیں. یہ کسی نے کہا نہیں دے سکتے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ازواج مطہرات تھی, حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی اتنی ساری ازواج مطہرات تھی, سب کو عطا کرتے تھے, سب کو دیتے تھے. وہ تو یہاں تک کہ حضور کے صحابہ تو اپنے غلاموں کو بھی اپنے جیسے کپڑے پہناتے تھے, وہ تو ایسے حقوق ادا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جائے دونوں میں جدائی ہو جائے, میاں بیوی میں میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو یغنی اللہ کلا من سعتہ, قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں کو اپنی وسعت کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے, ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے, مستغنی کر دے اللہ تبارک و تعالی. عموماً ہوتا یہ ہے میاں بیوی میں جب لڑائی ہوتی نا تو بیوی جو ہے نا وہ کہتی ہے لے بھی اب میں دیکھتی ہوں کون اسے چائے بنا کے دیتا ہے وقت پہ, اب میں دیکھتی ہوں کون اسے کپڑے دھو کے دیتا ہے وقت پہ. جی شوہر بھی کہہ رہا ہوتا ہے میں بھی دیکھوں گا اب کون اسے کما کے لا کے دیتا ہے. تو عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرے بغیر اس کا کوئی گزارا نہیں, مرد یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر اس کا چارہ نہیں. وہ اس لیے ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ میرا ہی محتاج ہے, وہ سمجھتی ہے کہ میرا ہی محتاج ہے. اب دونوں کو یہ سوچنا چاہیے اب تمہارا آپس کا تعلق جو ہے وہ جڑا ہے مثال کے طور پر 30 سال کی عمر میں, 30 سال وہ کیسے رہا زندہ تو وہ 30 سال وہ کیسے رہی زندہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جدائی ہو جائے تو یہ باتیں نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بڑے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اسے بھی کوئی اور عطا فرما دے گا, تیرے لیے بھی کوئی اور اسباب پیدا فرما دے گا. تمہارے دل میں جو بات آ رہی ہے نا کہ جس وجہ سے تم یہ باتیں کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل سے بھی یہ بات نکال دے گا. اللہ اکبر. دیکھیں وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا, اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے. اللہ اکبر. آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی جو ہیں جو آپس میں جن کی جدائی ہوئی ہے ان کی تسلی کے لیے فرما رہا ہے. اور تم پریشان نہ ہو, اپنے آپ کو دوسرے کو اپنا محتاج نہ سمجھو کہ میرے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکے گا, میرے بغیر وہ روٹی کیسے کھائے گا, چائے کیسے پیے گا, کپڑے کیسے دھلے ملیں گے اس کو. تو وہ بھی یہ نہ کہے کہ میرے بغیر ہاں بھائی اسے پھر کون کما کے لا کے دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اسے چھوڑا ہے یا تو نے اسے چھوڑا ہے, اور میں نے تو نہیں نہ چھوڑا اسے. اللہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں کتاب دی گئی ہے انہیں وصیت کی ہے, حکم دیا انہیں, وَإِيَّاكُمْ, اور تمہیں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. یہی حکم ان کے لیے تھا, یہی حکم تمہارے لیے ہے. کیا ان اتقوا اللہ, تم اللہ سے ڈرو. کیا تم کرو اللہ سے ڈرو. ہاں میاں بیوی کی بام جدائی ہو گئی ہے تو اب بلنڈر نہ مارو, تہمت نہ رکھو اس پر, الزام تراشی نہ کرو, تم اسے بدنام نہ کرو. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا, اگر تم ناشکری کرو, اگر ناشکری کرو مطلب میرا حکم نہ مانو جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ میاں بیوی کے معاملے میں جی ان کے باہمی انصاف کے معاملے میں, باہمی عدل کے بارے میں, ان کے حقوق ظاہریہ ادا کرنے کے بارے میں اگر تم یہ ادا نہ کرو, اگر تم ناشکری کرو, میری انکار کرو میرے حکم کا, تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر دیکھ لو تم فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے. اللہ کے لیے سارا کچھ. مطلب کیا ہے, تم بھی اسی میں آتے ہو, تم بھی میرے مملوک ہو. آج تم جناب بڑے غنڈے بن کے بدماش بن کے اس عورت کے ساتھ بڑے غلط رویے کے ساتھ پیش آ رہے ہو, یا عورت جو ہے وہ مرد کو جناب ذلیل کر رہی, رسوا کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کہ ڈرو تم مجھ سے, یہ ساری زمینیں سارے آسمان میرے ہیں, تم بھی اسی میں آتے ہو. ہاں تم نے میری بارگاہ میں پیش ہونا ہے, پھر پکڑ ہوگی تمہاری.
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ غنی بھی ہے محمود بھی ہے. حمید یہاں محمود کے معنی میں تعریفیں کیا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے, وہی مالک ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کار ساز کافی ہے, وہی کام بنانے والا ہے, وہی مددگار ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا کریں, اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا کریں. ہاں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اے لوگو تم سب کو لے جائے, وَيَأْتِ بِآخَرِينَ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے. اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے, تم سب کو دنیا سے ختم کر دے, تمہاری جگہ اور بندہ لے آئے. تم میں سے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میری طاقت اور قوت کے بلبوتے پر یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا نا 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 نا, یہ تو اکیلا اتنی باتیں کر رہا ہے, یہ ساری کائنات ہی ساری ختم ہو جائے اور رب تبارک و تعالیٰ بندے لے آئے تو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے. تم کیا اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں آج کل کے بندہ کو بڑے بیچارہ بھولا سا ہے, لاہور دا پاوا. پاوے کا مطلب کیا ہے کہ پورا لاہور میرے اوپر ہی کھڑا ہے, میری وجہ سے لاہور قائم ہے. جی میں نے کہا جب آپ سو جاتے ہیں اور وضو توڑ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کون ہوتا ہے لاہور کا پاوا؟ اس وقت لاہور کا پاوا کون ہوتا ہے؟ جب آپ نہیں تھے تو اس وقت لاہور کا پاوا کون تھا؟ عجیب بے وقوف لوگ ہیں. اور پوری قوم ہی, میں حقیقت والی بات ہے یہی سوچتا ہوں کہ ہماری قوم کے نام اعمال میں نا ان کے پاس کرنے کو صرف یہ لاہور دے پاوے فلانے پاوے یہی چیزیں رہ گئی ہیں, اور کوئی کرنے والا کام ہے ہی نہیں. بیکار قسم کی زندگی گزار رہے ہیں ہم یار. تو بندہ اتنا بھی بے وقوف ہوتا ہے یار کہ وہ اس طرح کی باتوں میں پڑا رہے جناب. اوپر سے احمق لوگ جو ہیں وہ میڈیا والے ہیں, وہ سارے منہ اٹھا کے ایسا کوئی بھی بندہ آ جائے اس کے پاس بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں. کیا جی لاہور دا پاوا ہے بھائی. رب تبارک و تعالیٰ نے بھائی یہاں کوئی پاوا شاوا نہیں ہے. ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تم سب کو یہاں سے ختم کر دے, ویأتی بآخرین, اور تمہاری جگہ اور بندے لے آئے. وکان اللہ علی ذلک قدیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اس پر بھی قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو بندہ دنیا کا ثواب چاہے, دنیا کا اجر چاہے, دنیا کی زندگی چاہے, فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, اسے یہ غور کرنا چاہیے اللہ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. ہاں صرف دنیا نہ مانگے رب سے, اللہ تعالیٰ کے پاس تو آخرت بھی ہے. ہیں جی جب کو بتا جاتے ہیں نا کسی کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے تو دکاندار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو آ کے 100 روپے کی چیز مانگ رہا ہے تو اسے 200 کی بھی دکھاتا ہے کہ نہیں. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں, ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. عموماً آپ کسی دکان پہ, کوئی خاتون چلی جائے دکان پہ تو وہ کہے جی وہ فلانا سوٹ, دکان والا ماسی کو پھانسنے کے لیے کہتا ہے ماسی وہ تیرا کام نہیں ہے لینا, وہ نہیں لے سکتی تو مہنگا کپڑا ہے. وہ ماسی بھی تیش میں آ جاتی ہے اور کٹ کے وہ خاتون بڑا ہے کنے پہن ہے, انہوں نے کہا 7 دا, انہوں نے کہا رکھے تو 7 لے رہا ہے مزید سودا بیچنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ اکبر, رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آخرت کا شوق دلانے کے لیے, میں تمہیں دنیا چاہیے آؤ میری بار گیا ہوں, میرے پاس تو آخرت بھی ہے. اللہ اکبر, میں تمہیں دنیا چاہیے. من کان یرید ثواب الدنیا, جو بندہ دنیا کا ثواب چاہتا ہے, دنیا کے مزے چاہتا ہے, دنیا کا ٹیسٹ چاہتا ہے, میں اسے پتہ ہونا چاہیے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. اور اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے, تو دنیا پہ ہی کیوں مر رہا ہے اور اب سے آخرت بھی مانگ ہیں, رب تعالیٰ سے آخرت بھی مانگ. اور فرمایا وکان اللہ سمیعا بصیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.